مرتجز دا ناسی مرتجز میم رے تے جیم زے ارتجز یرتجز ارتجازا فهو مرتجز وارتجز یرتجز ارتجازا فذاك مرتجز لم یرتجز لم یرتجز لا یرتجز لا یرتجز لن یرتجز لن یرتجز لا یرتجزن لا یرتجزن لا یرتجزن لا یرتجزن الامر من ارتجز لترتجز لا یرتجز لا یرتجز والنهي عن لا ترتجز لا ترتجز لا یرتجز لا یرتجز الظرف منه مرتجز مرتجزان یہ معنی ہے کہ رسول اللہ جد ہوتے بہندے سن نا تو پھر اس گھوڑے دی چال تے دی بہادری تے دی دلیری بجلی بھی مقابلہ نہیں سی کر سکتی جماعت چنیا حضور دا نام لینا بھی شرم آندی تو جڑا بندہ جے شرما رہا جھلا ہے اس نے سمجھ ہی کوئی نہیں جدو سارے مٹی پا کے آ جانا ہے نعرہ اتنا پکا کے جا کہ اجے فرشتے تو بن دیکھے تیرے سینے پھٹ رہے ہیں جدو حضور فرشتے پوچھن گے اے کونن تو کہ پرے ہوئے دی اے کونن لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اور نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے حضور کی شان بیان کرنی ہے رسول اللہ خود چاہتے ہیں بھری مجلس میں میری شان بیان اے برکی والے اپنے اے نا حضور دی جڑا نا شان اس واسطے محفل سجائی حضور خود چاہتے ہیں مجمع لگے ہوئے تو میری شان بیان ہو جب حضور خود چاہتے ہیں تو ہمیں تو کم کرنا چاہیے اے ویسے اپنی جماعتاں دے ارباں روپے لا دیون اپنی جماعتاں دے سالانہ 7 سالہ جشن مناون او تے جائز ہوئے برکی والے میلاد مناون تے او کیوں نہ جائز ہو اور جڑا بندہ کہے صحابہ میلاد منایا انہوں کہے جا کے مولویاں کو پوچھ میں بغیر دلیل تو حضور دا میلاد منانا سبحان اللہ کیوں جی صحابہ انگوٹھے چومے انہوں کہے گل مولویاں کو جا کے پوچھ میں بغیر دلیل تو انگوٹھے چومنا ہے اینج محبت ہوندی محبت پوچھ کے نہیں ہوندی محبت ہوندی اننے واہ ہاں جی محبت اننے واہ ہوندی حضرت خزیمہ انصاری حضور نے اچھا جی حضور نے جس گھوڑے دا سودا کیتا نا دیہاتی نہ آتے بعد جب حضور پیسے دین لگے تھے دیہاتی کہنے لگا نہیں تسی میرے نہ سودا نہیں کیتا گواہ لے آؤ اس گھوڑے دا کی نا سی منڈے ہو اٹھ کے دس نہیں یار کون بولیا اور منڈیا اس گھوڑے دا نام دس کی سی جان دے بہ جا حضرت خزیمہ انصاری جس گھوڑے دے گواہی دیتی اس گھوڑے دا نام کی سی جی بھرے مجمع میں جو کوئی 100 روپے انعام دے ہمیں اور بچے ایتے کوئی گل نہیں نا مرتجز دا نام سی مرتجز میم رے تے جیم زے ارتجز یرتجز ارتجازا فهو مرتجز وارتجز یرتجز ارتجازا فذاك مرتجز لم یرتجز لم یرتجز لا یرتجز لا یرتجز لن یرتجز لن یرتجز لا یرتجزن لا یرتجزن لا یرتجزن لا یرتجزن الامر من ارتجز لترتجز لا یرتجز لا یرتجز والنهي عن لا ترتجز لا ترتجز لا یرتجز لا یرتجز الظرف منه مرتجز مرتجزان یہ دا معنی ہے کہ رسول اللہ جد ہوتے بہندے سن نا تو پھر اس گھوڑے دی چال تے دی بہادری تے دی دلیری بجلی بھی مقابلہ نہیں سی کر سکتی ہاں جی وہ پھر گھوڑا این چمک دسی کہنے صحابہ سمجھ جانے مرتجز آ رہا ہاں جی حضور تے بہن نال دی اتنی برکت گڑ بجلی جدو نہیں گڑ کے تھی رجزم من السماء ہے نا آسمان تو بجلی اور رجزی تا مادہ ہے را جیم تے زے انہوں باب افتعال ہوتے لے گئے تے ارتجز بن رج سے جدو رسول اللہ اس گھوڑے ہوتے سوار ہوندے سن تو پھر دنیا ویکھ دی سی او مرتجز آ رہا اور کہندے ادھروں بدل کے میں گڑ کے آؤ نا کہ حضور آ رہا ہے ادھروں سمجھ آئی بات
توجہ بچو توجہ، میں گل مکانی بھی ہے نا یار، گل بھی تو سنو۔ آج اس گھوڑے دا نام کی ہے، ہن دعا کرو ایک میزائل مرتجز دے نام دا بھی بنے، شاہین بھی بنیا، حتف حضور دی تلوار دا نام ہے نا، تے حتف بھی بن گیا، ہن مرتجز بنے۔ ٹرمپ نہ رویا تا گل کرنا، اے مودی بھی رو پینا ہے۔ ہاں اے تو ویسے گاں دا موتر پیندا، انہیں ساڈا مقابلہ کی، انہیں ساڈا کی مقابلہ کر۔ ہن مرتجز میزائل بڑھیا، پوری دنیا الٹنا ہے، کہندا اے تے اپنے نبی دی ہر گل کرن لگ پے۔ ہاں جی، انہاں نوں بڑی پریشانی ہے اس گل دی۔ شاہین میزائل، عبدالی میزائل، غوری میزائل، حتف 9 تے بن گیا نا حتف، تے اسی یہ چلانے واسطے بنا رہے کہ رکھنے واسطے بنانا؟ اسی انہاں نوں دسنا ہے برما دیاں بچیاں ہن نہیں چیخن گیاں، تسی لبیک دے نعرے لائی آؤ تے برما دیاں بچیاں نہیں چیخن گیاں، انہاں دے گالے کتیاں دی طرح رسیاں کوئی نہیں پائے گا، انہاں دے اوتے لٹا کے انہاں دے اوتے پوٹا سمیت چھالاں کوئی نہیں مارے گا، انہاں دا گوشت گدھاں نوں ہن کسے نہیں کھلانا۔ جدو رون گیا تو اینا ہی منڈیا کہنا ہے تسی کیوں رون دیو؟ محمد بن قاسم کے ماننے والے آ رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا۔ ایتھے نال جنگل ہونے، تواڈے ایتھے جنگل ہے، اگیرے جنگل ہے، بھیڑیے ویکھے نے کدی؟ بھیڑیا ویکھیا؟ مدینہ پاک دے گرد و نواح وچ ایک یہودی بکریاں چرا رہا، بھیڑیا آیا انہیں بکری چک لئی، یہودی ڈنڈا لے کے بکری چھڑا لئی، بھیڑیا جا ٹیلے تے بیٹھیا، کہنے لگا اوئے بڑا ظالم آدمی، میں نو رب نے رزق دیتا تو کھس لیا۔ اور چرواہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، لو جی بھیڑیا بھی گلا کرنا۔ اور بھیڑیا کہنے لگا چھاڑ آئے اجے ویکھی تو صحیح ربڑا بھی گلاں کرن گیا، ہے ربڑا گلا نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے امتی دا تسمہ بھی بولے گا، ہاں وقت آنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گھروں نکلے گا واپس آئے گا ہر چیز دس دے گی تیرے گھرج کی ہویا، اور وقت آنا ہر کجا بھی نہیں جہاں میں رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال کہتا جو کچھ ترقی ہوئی حضور دی وجہ تو، تے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے رسول اللہ دی وجہ تو ہونا ہے، اور کسی ہاں جی، ورنہ خنزیر کھانا والے کی کر سکنا سی۔ ہاں جی، انگریز اے کہنے انگریزاں، میں کہا انگریزاں گل نہیں، گل وچ ہو رہے انگریزوں کی کیا حیثیت؟ اے حضور آئے تے پھر ایسا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ کیڑی چیزیں ہمیں دوویں مراد پا گئیاں، دوویں جوان ہو گئیاں، پھر انہاں تو بعد حد مک گئی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہندا حضور تسی تشریف لے آئے تے عقل بھی جوان ہو گئی، سمندراں دے تھلے جا وڑی، او آسمان دے فضاواں وچ جا وڑی، یا رسول اللہ عقل نے اتنی ترقی کی تھی ربڑا بھی بولن لگ پئی۔ کی کہنے ہیں گلوبل میں نے تو انگلش آندھی کوئی نہیں، ہاں بس میں نے آندھی نہیں، یہ تو مسئلہ ہے۔ یعنی دنیا جڑی نا وہ ایک پنڈ دی حیثیت اختیار کر گئی، این دنیا بن گئی، پہلے کیوں نہیں بنی؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ توجہ، اور بچڑے نے دو باری بڑا کی تھی موسیٰ علیہ السلام دی امت، بچڑے نو خدا مان لیا، اتھے جناب ہر شے بڑا کر رہی، کیوں جی ہر شے بڑا نہیں کر رہی، انہیں تھوڑا جا بچڑا بولیا تو کہتے اے خدا وے دسو جی یہ کتھے نہ کتھے جا بڑا ہوئی، تے خدا کیوں نہیں کسی نو منیا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ توجہ،
مصر دے فرعون نے 2 ظلم کیتے، قوم ظلم برداشت نہ کر سکی، خدا من بیٹھی۔ دسو جی افغانستان تاریخی ظلم ہویا، قلعہ جنگی دی کوئی مووی ویکھ نہیں سکدا، اور عراق وچ قیامت گزر گئی، شام وچ قیامت گزر گئی، لیکن کسے مسلمان نے انہاں دی طاقت دے سامنے سر نہیں جھکایا، پتر سارے اڑوا دیتے، جل گئے، نائٹروجن بم تے ہائیڈروجن بم بھی برداشت کیتے، کسے مسلمان نے کھڑے ہو کے نہیں کہا میں نو چھڑ دیو، میں اوباما تے بش تے ٹرمپ نو جڑا اپنا کچھ مندا، نا سب کچھ جلوا کے بھی انہاں کہا اے چوڑے ہو تسی کون ہو؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ دسو جی ریمنڈ ڈیوس بندے مارے 2 3 بندے مارے، 1 مہینہ جیل وچ نہیں رہا، روزانہ وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا سی۔ امریکی کونسلیٹ وہ جڑا شملہ پہاڑی دے نال اتوں کڑیاں جاندیاں سن، انہاں ڈانس کردیاں سن، وہ بلڈ پریشر تھلے آندا سی۔ دسو جی ریمنڈ ڈیوس دا بلڈ پریشر ہائی ہوئے، 1 ہفتے دے اندر اندر ہائی ہو جائے، ممتاز دا 5 سال بلڈ پریشر ہائی کیوں نہیں ہویا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ توجہ، پرویز مشرف اینجن مکے لہراندا سی، اینجن کردا سی، راول پنڈی چک شہزاد جو اپنی کوٹھی جو چلن لگا کوٹ وال تے دل پکڑ کے بہ گیا، کہندا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں آکھا جی اجے تے سزا تو نہیں ہوئی، اجے تو باہر بیٹھا، تے میں آکھا جی پرویز مشرف اجے خالی چلن لگا کوٹ دی طرف تے دل پکڑ کے بہ گیا، تے ممتاز قادری پھندے وال چلیا تے دل کیوں نہیں نپیا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ غازی تنویر قادری 27 سال انہوں نے خود کیا، جدو زنانی میں انہوں دی سزا سنا رہی سی نا جج، تو میں سامنے والے بٹن کھول دیتے، انہوں نے 6 فٹ 2 انچ قد بھی جڑے بھی ان چنگے، میں نے ایک دا فون ہس کے کہنے لگے میں گل دسا، میں آکھا دسو، پھر ہس پاواں، میں آکھا جی دسو بادشاہ فون دا ٹائم مک جانا ہے، پھر ہس پاواں، اور میں آکھا جی گل دسو کی کرنا ہے؟ کہندے تو جے کہندا علم الدین تو سزا سنن تو بعد 12 پاؤنڈ وزن ود گیا، تے میں جدو اس مرزائی نو ماریا سی میرا وزن سی 85 کلو، میرا ہن 100 کلو ہو گیا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ کہنے لگے میں سامنے والے بٹن کھول دیتے۔ غازی تنویر کا ویسے اتنے سزا جڑی ہے نا آخری وہ 25 سال ہے، غازی تنویر نو نا 27 سال، پتہ ہے 2 سال زیادہ کیوں دیتی؟ وہ کہندے نے ساڑھے جج دی بے ادبی کی، گستاخی کی، انہیں وہ دے سامنے بٹن کھول دیتے، بٹن کھول کے نا تو وہ کہہ رہی سی اینج اینج اینج، غازی تنویر میں نے خود کیا، وہ کہنے لگے وہ جدو کہہ رہی سی نا میں نے سزا سنا رہی تھی، میں اینج اینج کر کے کہہ رہی سی لبیک، صدقے یار، انہاں پولیس بلا لئی بھئی اے منڈا ساڑھے جج نو گاڑاں کٹ دے، وہ کہنے لگے پولیس آ گئی، انہوں نے کہا منڈیا تو ساڑھے جج نو گاڑا کٹدا؟ انہوں نے کہا نا میں کوئی گاڑا نہیں کٹدا، انہوں نے کہا تو کی کہہ رہا؟ انہوں نے کہا میں تو جج نو کہہ رہا تو میں نو 27 سال سنا رہی، 27,000 سال بھی قید سنا، پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہاں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ میں ویسے تو اڑنا ذوق والیاں گلاں کیتیاں، میں اصل حدیث بیان کرن لگا،
چلو گل حضور دی کرنی، اے کان بند کر دیو 2018 نہیں ساری زندگی اے کان بند کر دیو، حضور دیاں شانہ کوئی سناوے میری طرح مولوی، انہوں نے کہا مولانا دس ہوئے رسول اللہ کی زلفیں کیسی تھی، اور دس ہوئے مولانا وہ کیڑی خوشبو اٹھی جڑا پیر میر علی شاہ جی ڈھائے پیا، اور 10 پیر میر علی شاہ نے حضور دے دندان مبارک ویکھ کے پھر منظر کشی کی تھی، 10 امام احمد رضا ویکھے تھے انہیں کی اے گلہ سنا۔ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ مولوی ملوانے تو مراد علماء اہل سنت نہیں، یہ تو حضور دیا بلبلان، ہاں اے نہیں، او دو بدبودار مولوی جنہ دے دنداں دے ایڈی ایڈی پیلک چڑی ہوئے 5 فٹ تو بدبو آوے تے ممبراں تے بیٹھ کے حضور دے علم تولن۔ یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ حضور کے بارے میں بات کرنے والے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، ابیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اے برکی والے تسی آ گئے، میں بھی آ گیا، اے سید آ گئے، جناب علماء آ گئے، مشائخ آ گئے، سارے آ گئے، اے کیوں اسی سارا کام کر رہے ہیں؟ ایک کوئی وجہ ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، بس۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی، میں انس بن مالک کو پوچھا، میں کہا جی رسول اللہ نو پسینہ بھی آیا ہونا، تسی دسو حضور دا پسینہ کیوں جیسی؟ مولویاں نو تے آوے تے 5 فٹ ساون دے موسم وچ مولوی جی مسیتی پہلے چلے، او مولوی مراد ہے میری، چلے جائے تے بعد چاہن والے نو بدبو آندی، بھئی مولانا جویں درنگے کولو بدبو آندی۔ میں کہا جی تسا رسول اللہ نو ویکھیا پسینے دی حالت دسو حضور دا پسینہ کیوں جیسی؟ فرمایا ما شممت مسکن قطو ولا عطرن وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ۔ فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی، نہ میں کوئی عطر سنگیا، نہ میں کوئی امبر سنگیا، نہ کائنات دی کوئی اور خوشبو سنگی جڑی حضور دے پسینے نالوں زیادہ خوشبودار ہو۔ اے حضور دی شان، مولوی حضور کی شانیں بیان کریں گے تے تسی کہندے ہو فلانا مولوی کہہ رہے سی بھائی جناب حضور یہ نہیں جانتے، میں کہتا ہوں اس مولوی دے منہ وچ پیشاب کیوں نہیں پایا؟ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ قیامت میں تو مزہ آنا ہے لبیک دا نعرہ لانا۔ بہت سارے اپنے نو بھی تکلیف ہونی شروع ہو گئی، پیڑاں اور تے پھکیاں اور نہیں ہونی چاہیے، اصل گل وچ ہو رہے بھائی انہاں دی اپنے نعرے مکے، پہلے کہتے حضرت آ رہا ہے، مجی تھلے کٹا آ رہا، گدڑ آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، لومڑ آ رہا ہے، سارے کہے مک، اور گل ایک ہوئی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے پرسوں رات ہے نا شب برات، اور بچے اور نوجوانوں میں تو آڑے واسطے حدیث پاک پڑھن لگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، 7 بندے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ امام عادل، پہلا تو جڑا نیک حکمران ہوئے گا، ہاں جی دے دور زنانی کابل تو چل کے دہلی آوے، جدے دور آفیہ صدیقی وک جائے تے جدے دور مسلمان بچیاں خودکشی کرن دریائے راوی وچ، جی جس دے دور مسلمان اپنی دھیاں تے بچے نو لے کے چوک تے کھڑے ہو جان، بل دین دے پیسے نہیں میں پتر ویچنے، او امام عادل نہیں ہوندے۔ امام عادل انہوں کہندے ہیں جدے دور 8 صوبے زکات لین والا کوئی نہ ہو، میں اس امام کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی ہر جماعت جیڑی بھی پاکستان اقتدار چاہی انہاں اپنے عرب پتی اپنے جڑے انہاں دے احسن کارندے
عہدیدار انہوں نے زکات دا چیئرمین بنایا تے او مہینے تو بعد بیوہ نو 500 روپے انہوں دیتے، دس ہوئے تیرے روزانہ کتے بھی 1000 روپے دے مربے تے روٹیاں کھان تے بیوہ مہینے تو بعد 500 روپے لوے۔ میں جس اسلام کی بات کر رہا ہوں نا وہ اسلام اور ہے، وہ اسلام اتنا ڈاڈا ہے جے غریباں دے گھر بچے رو رہے ہوں نا تے وہ اسلام اتنا ڈاڈا ہے حضرت عمر دی کنڈو تے بوری لدوا کے انہوں دے گھر پہنچا دینا۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں ہاں جی میں اس اسلام کی گلاں کرنا، ہاں جی توجہ، میں جس اسلام کی باتیں کرتا ہوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی کی تھی دعوت، ایک صحابی آئے انہوں نے ہاتھ کٹے ہوئے اسی حضور دے دسترخوان تے آئے تے حضور اٹھ کے انہوں نے نال جا بیٹھے تے حضور رو کے تے برکیاں توڑ کے انہوں نے منہ وچ پان لگے، فرمایا کون تینوں روٹی کھواندا ہونا، کون تینے کپڑے دھوندا ہونا، کون؟ رسول اللہ خود انہوں نے روٹی کھوائی۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہاں، میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا۔ میں انہاں دی کدی نہیں گل کیتی جنہاں دا وزیر اعظم 1 لاکھ روپے دی ٹائی پاوے تے 60 لاکھ دی گھڑی بننے تے جناب او تھر دے اندر بچے دوائی تو مر جان۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں جس اسلام کے اندر فاروق اعظم 36 پیوند لگے ہوئے، 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے 36 پیوند پرتے نو لگے ہون تے غلام اٹھو تے سوار ہوئے تے حضرت عمر نکیل پکڑ کے آ رہے ہون تے یہودی مولوی کھڑے ہون، انہوں نے کہا جے تہاڈا امیر اتے سوار ہے تے چابی نہیں دینی، جیڑا نکیل پکڑ کے آ رہا جے او عمر ہے تے چابی مل جائے گی۔ صحابہ کیا عمر تے وہی ہے جیڑا نکیل پکڑ کے آ رہا؟ انہوں نے کہا تانوں کیویں پتہ چلیا؟ انہوں نے کہا ساڈی کتاب وچ لکھیا ہویا کہ نبی آخر الزمان دا ایک غلام آئے گا فتح بیت المقدس تے موقع ہوتے تے منظر کی ہوئے گا کہ جناب خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں صلاح الدین ایوبی فوت ہوئے تو ان کے گھر کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، میں اس اسلام دیا گلا کرتا انہوں نے اسے واسطے اسلام وارج کوئی نہیں، ہن خراب پراپگنڈا کرن گے، یہ مولوی کیا کریں گے؟ مولویوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ صحابہ کوئی کیتا ہے بدر جدو صحابہ واپس آ رہے سن تے کہنے لگے میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا، تے رب نے قرآن نازل کیتا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تسی کسی نو بھی نہیں ماریا، رب ماریا، بس گل ختم۔ اسی کوئی تھوڑا کرنا ہے، ساڈا اتنا ہی کام ہے اسی بدر وچ پہنچ جاؤ، تسی پرچی اسلام نو دے دیو، اگلا کام اللہ جانے ہو دا رسول جانے، سانو ادھر قیامت والے دن جے گھوڑے دی لد تلے گی نا، لد گھوڑا ہوئے بدماشی واسطے نہیں، گھوڑا ہوئے اسلام واسطے، تے میرے آقا فرمایا قیامت والے دن نامہ اعمال وچ لد بھی تلے گی، جے گھوڑے دی لد تلے گی تے تہاڈی پرچی نہیں تلے گی، جے پرچی پئی حضور دے دشمناں نو تو ادھر بھی تل پینی، جے رسول اللہ دے دین نو پئی تے ادھر بھی تل پینی۔ تے باز آؤ، میں تو اڑنا سچی گل کر رہا، قیامت والے دن ذرہ ذرہ تل جانا ہے تے 70 سال تسی حضور دے دشمناں نو ووٹ دیتے، جیڑا بھی اسمبلی چ پہنچیا انہوں ایکو قانون غلط نظر آیا، 295 سی، دسو یار پورا ملک صحیح چل رہا ہے، حضور کی عزت کا قانون وارج نہیں تو انہوں ایسی تو انہوں وارہ کرانا ہے۔ ہاں لبیک 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 سارے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ میں جس اسلام دیا گلا کرنا اورنگزیب عالمگیر کو ٹوپیاں سوا دینا، اورنگزیب عالمگیر سرکاری تنخواہ نہیں سی لینا، ٹوپیاں سی کے تے قرآن لکھ کے بیچ کے تے اپنے پیٹ پر بسر کر دے۔ میں جس اسلام دیا گلا کرنا صدیق اکبر والا جتنی تنخواہ لئی سی دنیا تو جان لگیا، فرمایا فلانی زمین بیچ دینا جمع کرا دینا، اے پیالہ بھی جمع کرا دینا تے کمبل بھی تھی اٹھنی بھی۔ جدو یہ سامان گیا نا حضرت عمر کو، حضرت عمر چیخ اٹھے، فرمایا صدیق آپو تو جا رہا ہے وہ ساڑھا کی بڑھے گا پیچھے۔ میں اس اسلام دیا گلا کرنا، میں کدی بھی کس نہیں کیا کہ جناب مولویاں تے پیران ہوتے لے آؤ، میں کہنا محمد عربی دا دین لے آؤ جی ہاں۔ تھانے دار کسی غریب نو گال نہیں کٹے گا تھانے سے، بلکہ اٹھ کے جناب انہوں کہے جناب تسی کیویں آئے ہو، جناب کیویں آئے ہو، جاندے جاندے موٹر سائیکل آنے نو روک کے 10 روپے وصول نہیں کوئی کرے گا، اسی انہوں نے تنخواہ ہی اتنی دے دینی، ہاں جی کوئی بھی نہیں ہاں جی۔
ڈیوو دیاں بساں وچ بیٹھ کے مسلماناں دیاں دھیاں مسافراں دے دل نہیں بہلان گیاں، نہ پی آئی اے دے جہاز وچ مسلماناں دیاں دھیاں اپنے جسم وکھا کے تے جناب نوکریاں کرن گیاں۔ اسی انہاں نوں کہاں گے گھر بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ، جتنی تنخواہ تانوں ایتھے لبدی اسی پیلٹ دے برابر تانوں تنخواہ دے دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اے شرف النساء دی قبر کسے ویکھی لاہور؟ گورنر عبد الصمد دی بیٹی سی شرف النساء، او قرآن جدو پڑھتی سی تلوار انج نال رکھتی سی۔ اقبال کہندا جدوں دے موت دا وقت آیا انہیں اپنی ماں نوں کہا ماں جی اے میری قبر اتے قرآن تے تلوار رکھ دینا دوویں۔ اسی مسلماناں دیاں دھیاں نوں نچن دی جاچا نہیں سکھانیاں، اسی انہاں نوں کہنا جویں شرف النساء قرآن پڑھتی سی نال تلوار رکھ کے تسی قرآن پڑھو، اے نہیں رکھ تلوار نال پئی ہوے۔ اقبال کہندا انہیں اپنی ماں نوں کیا، انہیں ماں نے پوچھا تو تلوار نال کیوں رکھ دی؟ اقبال کلندر لاہوری کہندا شرف النساء کہن لگی ایند و قوت حافظ یکدی گرن کائنات زندگی را محورن۔ اقبال کہندا وہ کہن لگی قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کر دے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ مولوی خادم کا بازو میں نہیں نا طاقت، اس کو حق تو نہیں نہ پہنچتا حضور کی تلوار کی نفی کرے۔ میدان احد وچ حضور این تلوار چکی، اس تلوار تے کی لکھو ایسی فل جبن ہارن وفل اقبال مکرمتن والمرو بالجبن لا ینجو من القدر۔ اس تلوار تے شعر لکھے ہوئے ایسی بزدلی ایک بہت بڑی آر اور کمینگی ہے، آگے بڑھنا عزت ہے، کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ حضور کی تلوار کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا، حضور نے ایسے تلوار اٹھائی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ گیا ہے، حضور اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور دوسرا کی حق ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نے دو۔ ابو دجانہ جدو رسول اللہ کو تلوار لئی دعا کرو میں ٹھیک ہوندا نا میں تانوں چل کے دسدا ابو دجانہ کیویں چلے، میں چل کے تانوں دسنا سی ابو دجانہ تلوار لے کے نہ این چلے۔ ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج رسول اللہ کو تلوار لئی دیتے بہت سارے کھجوراں دے درخت سن، ہن پچھلیاں صفحہ چ نہیں کھڑے ہونا، ہن اگے کھڑا ہو کے ہمیشہ اللہ رسول دے دین دا کم کرنا ہے۔ جدو این چلے نا این کر کے تے حضور نے دیکھا آپ غلام نو کہ او پہلوانہ دی چال چل رہا ہے۔ فلما رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اس کو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئی ایک کشمیریاں نال یکجہتی کرو، اتھے بھی روزانہ ہندو اور بہت سارا ظلم شروع کیتا انہوں نے، اسی تو نعرہ لگیا نا تو کشمیری مسلمانوں دے حوصلے بلند ہونے۔ آئی آزادی سارے بولو نا یار، تسی مسئلہ ہے تسی بڑے شرماندے ہوئے نا گلاں اور مقبوضہ کشمیر والے مسلمانوں دے 2-2 کلو انہاں دا خون ود جانا۔ آئی آزادی آئی آزادی اب لے کے رہیں گے آزادی، یہ وعدہ ہمارا، کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان، آئی آزادی آزادی، یہ وعدہ ہمارا، آزادی لے کے رہیں گے، آزادی لے کے رہیں گے، آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ لو جی بچو، میں ویسے امام عادل تھے، علماء ایتے تھے جمعہ پڑھان، کیڑی تسی مثبت تقریرہ کر دے ہو جمعہ والے دن؟ امام لفظ ایک حدیث امام عادل تو لے کے صدیق اکبر تو لے کے تے بہادر شاہ ظفر تک گل کرو، کیوں تسی قوم نو مطلب دسو کہ اس کو دیکھو جی ایتھے امام صاحب کون ہیں جی؟ اے امام صاحب، اچھا گاری اقبال صاحب نو تو میں جاننا، انہاں واسطے شرطاں نے پگڑی بندن، اے داڑھی رکھن، انہاں اے حرام نہ کھان، اے سود نہ کھان، سارے شرطاں،
یہ چھوٹی امامت ہے، امامت کبریٰ اتلی حکمرانی ہے، امامت صغریٰ کے لیے یہ شرطیں ہیں، تو امامت کبریٰ کے لیے کوئی شرط کوئی نہیں۔ جیڑا لچا لفنگا تسی کہتے ہو نہیں جی مذہب تسی کیوں باتیں کرتے ہو، اس کے لیے بڑی شرطیں ہیں۔ ہاں جی، اس کے لیے آپ نے کبھی پوچھا کہ جناب ہم نے ووٹ دینا ہے امامت کبریٰ کے لیے، اس امامت کے لیے جو امامت صدیق اکبر نے کی، اس امامت کے لیے جو فاروق اعظم نے کی، عثمان غنی نے کی، حیدر کرار نے کی، امام حسن نے کی، امیر معاویہ نے کی، عمر بن عبدالعزیز نے کی، دسو جی اس امامت دی کیڑی شرطاں؟ کدی کسی نہیں پوچھی۔ ایتھے کہندے مولوی صاحب دی جیڑی شلوار ٹکنے تو تھلے چلی گئی نماز میں، تے او سارا ملک بھی لٹ کے لے جان، مسلماناں دیاں دھیاں بھی بیچ جاون، پاناما لیکس بھی بنان، تے سارا کچھ ملک نو کھا جان، تے جناب رات ایجنٹاں نال خفیہ ملاقات بھی کرن، مری جا کے کرن، پھر محب وطن تے مولی خادم دی صرف تقریر عظم نہیں ہوندی، بچے لگ دیو اے تے کام ہونا ہے۔ ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرا ایک کوئی مشن ہے کہ حضور دی امت حضور نال وفاداری دی حد کر دے، بس اتنا ہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریراں کرنا کوئی مقصد ہے، ورنہ میرے جہا بندہ 24 گھنٹے جاگ نہیں سکتا، تے میں ہن بھی تسی مینوں کراچی بھیجو میں پھر بھی ٹر پینا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ بالکل پکی بات۔ میں یہ بھی نہیں کہنا مینوں نیند آئی ہے، یہ بھی نہیں کہنا میں روٹی کھا دی، جی ہاں بالکل سکی روٹی میں کھا کے بھی گڈی بہ جانا، ہاں جی گھروں میں روٹی بن کے تو بہ جانا، میں رستے کھا لواں گا، نال میں اچار رکھدا بھی اچار بن دیو، کیوں جی؟ ہاں بالکل انجامن بات۔ جلیا 20 قسم دے کھانے کھا کے تے پھر جناب وہ گرمی لگ گئی، پھر رومال نال اینج صفائی تے جناب اینج تے پھر شیشے دے سامنے کھڑ کے پگڑیاں بننیاں تے شیشے دے سامنے کھڑ کے تے جناب لپ سٹے کا لانا، دین پھیلیا۔ دین کے وارثوں کو جو ہوش کرنے چاہیے۔ ہاں میں نہیں پڑھیا یہ جیاں گلاں، میں واقعی نہیں پڑھیا۔ ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام جدو غزوہ خندق تو واپس آئے تھے، حضور اپنا سر اقدس دھو رہے سن، اس دوران جبریل پھر آ گئے، دستک دیتی، حضور باہر تشریف لے گئے، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ تسی لباس جنگی اتار دیتا میں تے پایا، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے چلیے، اپنے غلاموں کو حکم دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل میرے غلام ہن تے خندق کھودی، پیڑ تے پتھر بدے، اتنی ٹھنڈیاں ہواواں جلیاں، کچھ دن مہلت دیو۔ جبریل نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ توجہ میں جی گل یا رسول اللہ حیدری گل سن، میرے آقا نے حضرت بلال نو فرمایا اذان دیو، بے وقت اذان دا مطلب سی سارے جمع ہو جاؤ۔ جدو صحابہ جمع ہوئے تو حضور نے فرمایا چلیے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اجے تے خندق تو کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی، پھر چلیے۔ یہ ہے جی اسلام، جس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ بے شک ہاں وہ اسلام نہیں بھائی ایک دن تقریر کی تھی تو ایک دن پورا ستا رہا، یا تقریر تے ٹائم تے وعدہ کر کے تے جناب بندہ کہے جی نہیں میں نے آج تو آرام کرنا تھا، آرام دیتا ہے تو ٹائم کیوں دیتا ہے؟ تو یا ٹائم نہ دے یا پھر پہنچ۔ ہاں بالکل پکی بات ہے، بے شک۔ جی ہاں تے پھر 50,000 روپیہ بھی حضور کی امت کو منگنا، تے شکلاں بھی داڑیاں منڈانیاں، نکیاں نکیاں داڑیاں رکھ کے نعت خوانیاں کرنیاں، پھر قوم وہ نچن، پھر قوم کہے واہ 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 مزہ آیا، میں کہو بدر وچ کیا جے مزہ آیا تینوں؟ لو جی جدو صحابہ چل پے، کسی ایک صحابی نے اے ایمان ہے میں جڑی گل کرنا، ایمان اے وے تے منافق کون ہوتا ہے؟ جو حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہ چلے، بس 1.5 میل جڑا نہ چلیا وہ منافق ہے۔ جڑا ایک جنگ لڑ کے آیا اجے ہتھیار رکھے نہیں، اجے صحابہ چارپائی تے لیٹے نہیں، پھر چل پے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آج اسلام دی جڑی حالت بنائی ہے نا وہ اساں بنائی ہے، اسلام تے آج بھی وہی پاور رکھتا ہے، بے شک۔ بالکل وہی پاور رکھتا ہے۔ میں انہوں کیا یوم دفاع تے میری تقریر کرا دے نے، یوم دفاع تے جتھے تیارے اڑ دین پنڈی، میری تقریر کران جے فوج بغیر ہتھیار تو نہ نس پوے مقبوضہ کشمیر وال تو میں نو نہ پلانا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ انہاں منگلا ڈیم نو بھی کہنا ہے موئے راہ دے ہوئے اسی پار جانا، بے شک۔ منگلا ڈیم بھی انجو جانا ہے،
انہوں نے کہا لنگ جاؤ بادشاہ لنگ جاؤ لنگ جاؤ. انہاں کہتی جناب بدر دا منظر پیدا ہی نہیں کیتا. میں میری تقریر کران جے مقبوضہ کشمیر آزاد نہ ہوئے مینوں نپ لے. مودی دی دھوتی پہلی نہ کھل جائے تو مینوں نپ لینا. ہندو کون ہوتا ہے گاہ کے پیشاب پینے والا؟ ہندو کی کیا حیثیت ہے وہ جناب؟ میں تو سچی یہ گل کر رہا. انہاں جرا صحابہ نو جس فرشتے دی لوڑ آئی تے سانو لوڑ کوئی نہیں. وہ تے وڈے لوگ ہے جدوں اوتھے فرشتے آئے تے سانو تو بہت لوڑ ہے فرشتیاں دی. ہاں جی سانو بڑی لوڑ ہے فرشتیاں دی. لیکن فرشتے آندے ادوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر چاہتے ہو کہ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بدر دے وارث کونن جی؟ اسی. خندق دے وارث کونن؟ اسی. احد دے وارث کونن؟ تے کربلا دے وارث کونن؟ تے قادسیہ دے وارث کونن؟ تے یرموک دے وارث کونن؟ تے سومنات دا مندر توڑن والے دے وارث کونن؟ تے صلاح الدین ایوبی دا وارث کون؟ نور الدین زنگی دا وارث کون؟ شہاب الدین محمد غوری دا وارث کون؟ قطب الدین ایبک دا وارث کون؟ اورنگزیب عالمگیر دا وارث کون؟ نور الدین شیر شاہ سوری دا وارث کون؟ یار ساڑی تے پوری تاریخ بری ہے. سانو آج لوگ ڈران دیں گاں دا موتر پینا والا ہندو بک 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 کرنا مودی نہیں. تو اڑے کو بیان دینا ہوندہ تو میں میرے کو بیان دیواؤ. میں ایک کو بیان دینا ہے مودی دے خلاف. میں کہنا پترا تو جنہیں ہندوانیاں دی نسل چو نا جدو محمود غزنوی دے گھوڑے ہیں چل دے سن تے انہاں دے عمل ٹیپ ہوندے سن. ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. انل توجہ جی بس میں تھکے آ رہا تے میں تواڈے ذوق ویکھ کے نہ دو گلاں کر رہا. ویسے آخر بندہ بندہ ہی ہوندا تے روٹی میں کھا کے آیا مطلب تسی ہن میں پھر کہو روٹی کھانی. روٹی میں کھا کے آیا تسی مینوں اجازت دینی صرف. میں سویرے 11 بجے پھر فیصل آباد پہنچنا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی میں پھر آ گیا تواڈے تو ورنہ بہانہ تے بڑا انہاں میرے گڈی نال لائی رکھی. انہاں نو کسے پڑھا کے بھیجا پا انہوں چک کے لے آنا ہے ادھر ادھر. صاحبزادہ صاحب نے بابے کیوں ہوئے بھائی وہ تو کوئی وسا نہیں کھانا ہے ادھر تے گڈی اگے اپنی نال پیرے چ لے آنا ہے مطلب دائیں میں کھسک نہ جائے. تے میں ویسے بھی آنا سی تے پورے میرے اتنے جناب سنتری بن کے آئے تے میں آ گیا. ویسے میں آ گیا تواڈے سامنے. ہاں تے حضور نال پیار کرنا ہے. لو جی انس بن نضر دی گل سنا دیواں اور منڈے سناواں. منڈے نال گل ہے بزرگاں نال گل کوئی نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. اے جڑے بابے ہو نا اے حکے پین دی جان چھوڑو تے کیبلاں دی جان چھوڑو. ہاں اے منڈے جڑے اور تو منڈے کدھر لگ گیا؟ میں نے کئی منڈے نے شکایت کی تھی ساڑا بابا تے ساڑا پیو جڑے تنگ کر دین لبیک دے نعرے لاڑنا اور جلیا شکر نہ کردا تیرا پتر پاؤڈر نہیں پیندا اور شکر نہیں کردا گندیاں سوسائٹی نہیں تے حضور دا نعرہ لا کے سینہ پھاڑدا. دس تیرے تو بڑا خوش نصیب کون ہے؟ یہ تیرا کمال نہیں نہ اے مولی خاتم دا کوئی گل ہے. اے دو منڈیاں نے اپنی جوانی دے کے ممتاز تے غازی تنویر انہاں جواناں دے اندر روح پھونک دیتی جناب. تے شکر نہ کردا بجائے اس تے کہ راتی بہ کے غلط کام کر دے بہ کے گالاں کٹ دے فلماں ویکھ دے ڈرامے ویکھ دے. اج تیرا پتر دا سینہ حضور دے نام نال پڑدا ہے. کتنا تو خوش نصیب ہے. تو آپو تو بد نصیب رہا پتر نو تو خوش نصیب بنن دے. ہاں جیڑا بابا ایو جی حرکت کرنا وہ باز آ جائے. ہاں تو اپنے حکم بھی اے جوانا نہیں گھوڑے سٹنے. ہاں جی سمندر میں تو آپو تو مطلب حکے جو گئی رہ گیا. میں نو کئی شکایت آنیاں جی وہ بابا انج کرنا جی دادا انج کرنا جی نانا انج کرنا. میں آکھا نا نانے بابے نو خیر ہے کی ہویا منڈے تیرے مطلب جدو فلماں ویکھدے رہے ادو تینوں کوئی پریشانی نہ ہوئی. حضور دا نام لین تے تو پریشان ہو گیا. تینوں تو چاہیے سی اس پتر دے جناب اور خدمت کردا. او پترا مزہ آیا ہوئے یار میں تینوں اس واسطے پالیا سی اور اچھا اپنے نبی دا نام لیا کر. باز آ جاؤ بڈھے چاہیے تے سی تسی بڈھے بھی سارے تیار ہوندے جنگ یرموک وچ جاندے. ہاں جی
تسی رہ گئے ہوکے جو کے، بس کرو ہوکا بڑا ہو گیا. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اے نعرہ لاؤ لاؤ جی. انس بن نضر گل کے کی تھی، انہوں نے کہا رب بھی ویکھے گا. ایتھے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے آ، ایک طالب علم چاہیے لا یارا ینہ دی صرف صغیر سننی. 1100 روپے صاحبزادہ صاحب دے ہتھوں میں دیواں. مزدور دی مزدوری روزانہ دی کتنی جی؟ 700-800 ہونی، 700. تو ویکھو ایک گردان سنانا 1100 روپے، اور وہ بھی 5 منٹ دے اندر 1100. ہے جی کوئی شیر؟ کوئی نہیں. میرا کرو پھر سنو، میں مفت سناواں گا. میں مفت سناواں گا. را یرا رؤیتن فورائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین. الامر من را لترا لیرا لیرا والنهی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا. ظرف من مران مرعیان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مراتن مراتان مرائن و مرائیت. سبحان اللہ. مران مرائی مرائی و مرائیت. افعل التفضیل المذکر من ارعا ارعیان ارعون ارائن و ارائن والمؤنث منه رؤیا رؤیان رؤیات رعم و رؤیا و فعل التعجب منه ما ارعاہ واربی و رو و یرو وط. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. انس بن نضر کہنے سن لیرا ینہ، ضرور بے ضرور رب بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. اے میں را یرا رویتن دی تو صرف صغیر تاں سنائیے بھائی 2018 دے الیکشن ہے، صاحبزادہ صاحب ہی آنا ہے. اے جڑے پہلے لوگ اس طرح دے ہیں تسی آنا ہے، مڑ کے مولی خادم صرف صغیر ہی پڑھنے. ہاں جی ہاں ڈی چو پکی گل ہے. ایج پڑھنا میں نے تسی باوے 10,000 بھی طالب علم دے دیو کہ میں انہوں نے صرف پڑھا دیا. حضور دا دین تخت آ جائے تو میرے جائے ایک معذور آدمی دین پڑھائے کتاباں لکھے سانو ہے جناب کی اسی تو اس واسطے نکلے کھڑے ہاں کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا ہوئے مولوی اداس جس ویلے میری عزت ہوتے لوگوں نے حملے کیتے تو پھر راہ یرا رویتا نہیں پڑھانا رہا. یہ اور بھی تیرا کوئی کام سی اپنی جانا بچانا رہا. میں تو اس واسطے لگا پھردا میرے نال ایک محافظ بھی کوئی نہیں، اور میں نو حکومتی سطح تے لکھ کیوں نہ دیتے ہویا بھائی تو مر جائیں تے اسی ذمہ دار کوئی نہیں. تیرے خلاف بڑے تھریٹ ڈن سانو، یا تے اندر بہ جا تے یا پھر اپنی جان دا تو خود ذمہ دار ہے. میں اپنی میں آ کے جنہاں دا کام کر رہے ہو او جانا انہاں دا کام جان. توجہ رسول کے میں نو تو ایڈا سارا انہاں لیٹر لکھ کے دیتا. مرشدی نہیں مڑیا مرشدی. ارشد یرشد ارشادن فهو مرشد وارشد یرشد ارشادن فذاک مرشد. ہاں مرشد وہ جو ہدایت دینے والا، مرشد ہوتا ہے مرید. مرشد جو ہوتا ہے نا وہ مرشد ہی ہوتا ہے. ہاں سمجھ آئے؟ میں تنت بھی صرف صغیر سنا دے. ارشد یرشد ارشادن فهو مرشد وارشد یرشد ارشادن فذاک مرشد. لم یرشد لم یرشد لا یرشد لا یرشد لن یرشد لن یرشد لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن لا یرشدن. الامر من ارشد لترشد لیرشد لیرشد والنهی عن لا ترشد لا ترشد لا یرشد لا یرشد. الظرف من مرشد مرشدان مرشدات. سبحان اللہ. اے منڈے تو ویسے ہی کر چھڑے. بہت سارے لوگ کہندے ساڑھے پیر صاحب دے بڑے مریدین ہیں. میں یہ بھی تصحیح کر دے. اراد یرید ارادتن فهو مرید و ارید یراد ارادتن فذاک مراد. لم یرید لم یراد لا یرید لا یراد لن یرید لن یراد لا یریدن لا یرادن لا یریدن لا یرادن. الامر من ارید لتراد لیرید لیراد والنهی عن لا ترید لا تراد لا یرید لا یراد. الظرف من مراد مرادان مرادات. سبحان اللہ. مریدن ایک مرید، مریدان ہے دو مرید. اسے مریدان دی حالت نسبی جری مریدین. مریدین تو مراد ہوندہ دو مرید. ویسے کہنے ساڑھے پیر صاحب دے بڑے مرید ہیں، مطلب لکھا مریدہ نو تو دو چھکی پھردا. جس قوم نو مریدین تے مریدین دا پتہ نہ ہوئے جی انہاں نو ناموس رسالت تے حق ہے گل کرن دا. حضور دی عزت تے گل کرن تے داتا علی حجویری کرن، سلطان الہند کرن، بابا فرید کرے، اعلی حضرت بریلوی کرن، پیر میر علی شاہ کرن.
جس کو مریدین اور مریدین کا پتہ نہ ہو جناب، ہاں جی بندہ بڑی بڑی گلا کرے تو آڑے سال کوٹ دا رحمان ملک لم یلد ولم یلد ولم یلد، ہاں جی جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لم یلد کیا ہوتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولد یلد ولادتا فهو والد وولد یولد ولادتا فذاک مولود لم یلد لم یولد لا یلد لا یولد لن یلد لن یولد یلدن لا یولدن لا یلدن لا یولدن الامر منه لد لتولد لیلد لیولد والنائن لا تلد لا تولد لا یلد لا یولد الظرف منه مولد مولدان موالد وموالد والآلة منه میلد میلدان موالد وموالد میلدة میلدتان موالد وموالدة میلاد میلادان موالد وموالد وموالدة افعل التفسير المذكر منه اولد اولدان اولدون والد ووالد والمؤنث منه ولد ولديان ولديات ولد وولدا وفعل التعجب منه ما اولده واولد به وولد يولدت. سبحان اللہ. میں اس نائی نو سنا رہا ہے گا، وہ جڑا نائی ہے. یا رسول اللہ توجہ جی، میں جڑی گل کرن لگا ہوں اے وے کہ لم یلد میں تو پوری صرف صغیر بھی سنا دیتی، کیوں جناب؟ اور لم یلد اصل میں لم یولد تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی تو گر گئی تو لم یلد لے گیا. یولد چ نہیں گری کیونکہ قانون بنتا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد، میں نے یہ بھی پتا ہے لم یلد کیویں بنیا، جنہوں لم یلد نہیں پڑھنا آیا اس چوڑے کو حق ہے حضور کی عزت پر بات کرے. ہاں اس کو حق ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک بندے نے کیا حضور نو یتیم، اعلیٰ حضرت بریلوی دا کلم این جمعہ فرمایا اس نے حضور نو یتیم کیا. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی. یہ سبحان اللہ. اس واسطے چلو میں گل کر رہا تھا کہ اٹھو، جس بندے کو کل واللہ نہ آتی اس کو کیا پتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے. بے شک تسی پریشان نہیں ہونا، تسی انہوں تے ناز کرنا ہے اقبال تے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. کیوں جی؟ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہندا میں پوری دنیا پھریا مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا، حضور دا عشق مینوں ہی سیدھا کر دیا. او نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. تسی او نائی تے نہیں ناز کرنا، تسی اے دے بابے تے ناز کرنا. بے شک. ہاں جی اے بابا بھی تو تہاڈے کول ہے نا یار. کون بلا اقبال؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. آگے اور جمن تار میں بلبل کا نہیں رکھی او تو بھی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. سبحان اللہ.
میں سیال کوٹ والے واسطے تا پڑھن بعد مینوں گالا نہ پیا کر بھائی رحمان ملک دی توہین ہو گئی چلیا رحمان ملک جے رسول اللہ دا غلام ہوندا تے رحمان ملک دے میچ پیراں دی جُتیاں بھی صاف کرن واسطے ساڈا معیار تے بڑا سستا تے یاری دا سمجھ آئی ہاں بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا مولوی کوثر نیازی شعر بڑا بڑا لکھ کے آپ بھٹو دا وزیر کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا کیوں جی پھر کلندر لاہوری بھی لکھ گیا کہنے لگا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے اے ساڈا معیار محبت دا ہاں جی ایس محبت نال ساڈے نال جڑا چلنا چاہندا ہے وہ ساڈا قائد بھی ہے تے رہبر بھی ہے تے رہنما بھی بے شک جڑا غیرت دے چرنے چرے تے غیرت دے بار ڈنڈی مارے حضور دی ناموس تے بارے او بندہ ساڈے نال نہیں چل سکدا بے شک ہاں او چل سکدا جڑا پہلے اپنی گردن ایتھے رکھے کیوں جی میں واللہ 4 دن ڈی چوک صاحب صاحب دی تصویراں دیکھ کے میں اور جی ٹرالے تے جاندے جاندے جڑیاں تہاڈیاں تصویراں نا او میں ویکھدا میرے کول ہے 4 دن صاحبزادہ صاحب کو پوچھو مینوں واللہ ایک باری بھی خیال نہیں سی آیا میں واپس زندہ جانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مکان لگا بس اور میں گل ختم کرنا تسی گل سن 4 دن اسی ڈی چوک وچ بیٹھے رہے ایک بھی میرے ذہن وچ نہیں سی خیال آیا میں واپس زندہ جانا ہے اور اودی وڈی دلیل اے کہ میں اپنے دوویں پتر لے کے گیا ہوئے جی ہاں ایک دی داڑھی بھی کوئی نہیں سی انہوں بھی میں لے گیا میں کہا مرو جی حضور دے نام 4 دن میں پوچھے ہی نہیں سی بھائی زندہ یا مر گئے انہوں نے کسی روٹی پوچھی کہ نہیں پوچھی میرے ذہن چوں نکل گئی سی گل میرے پتر بھی آئے ایک دن ادھی رات دے ویلے حضور جدوں اعلان ہویا حملہ ہون لگا ادھی رات دے ویلے میں تھک گیا تے میں اپنی گڈی جا کے انٹیک لا کے نہ ستیا سیٹ ہوتے میری گڈی دا دروازہ کھولیا یک دم دھڑل ہوئی تے پھر بند ہویا میں کہو کیڑا آدمی ہو ادھی رات دے ویلے میرے ویکھیا تے میرا بڑا پتر کہنے لگا اٹھو بادشاہو لوگاں دے پتر لے آ کے ستے پے ہو اور میں کہا کی ہوئی ہو خیر ہے کی ہوئی اور کہنے لگا تے حملہ ہون لگا ستے پے ہو اور میں کہا گل سن پیو پتر کلی ہاں سچی گل کر مرنا ہی انجے میں کہا پیو پتر کلے ہاں اندروں اندر تو میرا راز رکھ لویں میں تیرا رکھ لوں میں کہا سچی گل کر مرنا ہی کہنے لگا جی بالکل میں کہا کڈو ویل چیئر پھر چلیے پھر کہنا مسئلہ ایویں نہیں گلاں جو ہوندیاں جڑیاں میں کرنا پہلے اپنا سب کچھ دینا پیندا ہے اتھے تو نمبری چلتی کوئی نہیں جڑے 2 نمبر ہے اتھے بھی کیتی وہ بھی ویکھ کے بھی منافق رہے تے جنہ اپنے پیو دیاں گردناں بھی کٹ لیا ہے تے ابو عبیدہ بن جراح تاں بنے ہاں جی ہاں جی سارا مال لیا کے پھر حضور دے سامنے رکھ کے تے صدیق اکبر تاں بنے ہاں جی کیوں جی کیا جی حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ دیاں گے تے 7 بن عماز تاں بنے سمجھ آئی تے پھندے ہوتے جا کے حضرت خبیب بن عدی ترانہ پڑھ دیتا انہاں کیا دس آئے ہون دس اپنے نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے فرمایا لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدل عداوت جاهد علي لاني في وساق بمديع وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنع وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا انی الى اللہ مرجعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدأوا لحمی وقد یاس مطمعی الى اللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی سمجھ آئی تختہ دار ہوتے آپ دا جسم کٹ رہے سنن کر کے جسم کٹ رہے یا اللہ تے مرد بھی لے آئے عورتیں بھی لے آئے بچے بھی لے آئے ایک صحابی کو سارے اپنے او جڑے مرے سن نہ مشرکاں دے بندے انہاں کیا حضور دے غلام قابو ہویا سارے آ جاؤ اپنے مقتولاں دے بدلے لو تلواراں بھی لے آئے چھریاں بھی لے آئے چاقو بھی لے آئے نیزے بھی لے آئے ہر چیز لے آ کے خبیب بن عدی دے جسم کٹن لگے تے آپ نے خود کیا فقط بدعوا لحمی وقد یاس مطمعی یا اللہ انہاں تے میرا جسم بھی کٹ دیتا زندہ رہن دی امید بھی مک گئی اس ویلے انہاں پوچھا دس آئے ہن تیرا کی خیال ہے آپ نے فرمایا خیال میرا پھر سنو جسم کٹوا کے بھی
میرے آقا جتھے بیٹھے ہوئے نا خبیب بن عدی تے اے بھی برداشت نہیں کردا کوئی کنڈا ادھر رخ کر لو. اے محبت رسول ہے جسم کٹے بھی ہوئے تے پھر بھی حضور دی یاد ہو تے نہ پتر یاد آون تے نہ گھر یاد آوے نہ دولت یاد آوے. یار جڑا میں ویکھیا حضور بڑے مجمع وچ لوگ بیٹھدے نا جدوں کسے سرکاری میٹنگاں جاندے اذان ہوے تے ساڈے لوگ انگوٹھے نہیں چومدے. مطلب ڈی سی صاحب کمن کے مولوی صاحب انگوٹھے چوم رہے جڑا پولیس افسر دے سامنے نبی دا نام نہ چم سکیا یار انہیں حضور نال کی پیار کیتا. کوئی امیر رشتہ دار بیٹھے ہوئے تو میں ویکھیا غریب لوگ جڑے انگوٹھے نہیں چومدے ایک واری یا چومن تے دوسری واری تھک جاندے. حضرت میں ایک پڑھ کے روندا قیامت والے دن کرتوت تو بھڑے کیتے کرتوت میں بھڑے کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے تیرے میری وجہ تو. ایک کدی تو سوچی گل جس دن ماں بھی نس جائے گی پیو بھی نس جائے گا برا بھی نس جان گے یار بھی نس جان گے روئے گا تو تے رسول اللہ فرمان گے تو کیوں روندا میں روندا تو نہ رو. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہساتے جائیں گے. حضور فرمان گے میرے ہوندے تسی کیوں روندے ہو میں روندا. حضور بیری تے تیری خاطر قیامت نو رو پین گے تے تو انگوٹھے چومن تے بیزار ہے. ہزار بار بھی حضور دا نام ہے تو انگوٹھے چوم کے پہلے نالو دوسری باری زیادہ عشق نہ لا. عشق یہ ہوتا ہے عشق جڑا جسم کٹا کے بھی نہیں تھکدا تے تو انگوٹھے چوم کے تھک جانا. میں ویکھیا ایک باری درود شریف پڑھنے دوسری بار درود شریف کوئی نہیں پڑھدا. میں کہن گے بھئی مولوی صاحب بار بار درود شریف پڑھنے کی میں یار یار تسی میں دسو 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو سر پھٹیا ہوئے بازو شل ہو جائے پھر ہوش آوے تے اے نہ کمن ہو میں تے 70 لوا چکیا. فرمایا ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور دا کی حال ہے. جڑا حضور دے عشق تھک جاوے او گلاں کرنا صرف ہاں جی جڑا سمندراں وچ بھی گھوڑے سٹ دے مزہ تے پھر ہے بس ایدے نال حضور نال پیار کرنا تے انے واہ پیار کرنا انج کر کے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے مولوی سے مراد علماء اہل سنت نہیں اے تے حضور دیاں بلبلاں. او مولوی جنہاں تو 5-5 فٹ تو بدبو آوے جسم بھی غیر متوازن ہوئے. اے تواڈے لبیک دے نعرے نہ بڑی دور تک دھمک پئی ہے سارے شروع ہو گئے. حضور کی عزت پر اگر ہم جان نہ دے سکے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد. میں آکھا آئے زود پشیماں کا پشیماں تسی اج نوت اور لاؤ نا نعرے لبیک دے تے میں کہنا پوری دنیا ڈھہ پینی. تسا نہیں ڈانا فرشتے نے آ کے لمحہ پا دینا ہے نا سارا. ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لو جی اے کیڑا علاقہ ہے بھائی اے سیالکوٹ تو باہر ہے وچ شہر دے شمار ہوندا ماشاءاللہ. اچھا جی اور میں ایک حدیث پاک سناواں تے لمبی سناواں یا مختصر او دے واسطے تو پھر ساری رات چاہیے. ایک تو انو دلیر کرن واسطے پڑھنا. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا میری امت نو کھان واسطے دوڑ پوے گی نیٹو بن جائے گی دہشت گردی دا اصطلاح شروع ہو جائے گی. یہ میں وضاحت کر رہا مسیطہ تو سپیکر اتر جان گے علماء تے فور شیڈول لگ جان گے. فور شیڈول 10 نمبری بدماشاں دے لگ دے. پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ جائے گی. جنرل مشرف بھی 6 قسم دے ڈانس دکھا کے ننگے ڈانس کڑیاں دے ڈھکا کے بش نو کہے ہمارا مستقبل یہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. بلاول مورتیاں تے دودھ ڈول کے تے مورتیاں تے چڑھاوے چاڑے تے نواز شریف جا کے ہولی وچ کہے کہ جناب بھگوان کوئی اللہ کہے کوئی بھگوان کہے تو بتاؤ وللہ الاسماء الحسنی کا کیا معنی ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آ جانا ہے ساری دنیا میری امتوں تے ٹوٹ پینی. مختلف ناواں
تے مختلف دہشت گردیاں دے نا تے انتہا پسندیاں دے نا تے مسیت بنن لگیا 20 قسم دی ایجنسیاں کو پوچھنا اللہ کا گھر بنا لیں تے سین میں واسطے کسی ایجنسی دی ضرورت نہیں ہونی جتھے فلماں وکھائیاں جانیاں پولیس والے سینما دے بورڈ نہیں اتارن گے اللہ دے گھر دے سپیکر نپ کے اتار دین گے کیونکہ اس سے بڑا فساد پھیلا ہے حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امت تے اے ہو جا ساری دنیا ٹوٹ پوے گی فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور اسی تعداد وچ کم ہون گے اس ویلے مسلمان اسی تے چلے جاواں گے اسی تے 305 ہو کے چھکے چھڑا دیتے اس ویلے مسلمان کم ہون گے جے ساری دنیا نوں ٹوٹ پوے گی قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل حضور نے فرمایا نہیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی طرح رہ جائے گی جس طرح جھاگ نہ پانی ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ دنیا میں بالکل بے وقت ہو کر رہ جائیں گے ولا یقذفن اللہ فی من صدور عدوکم المحابۃ ولا ینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ فرمایا تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو رعب ہے نا وہ اللہ اس کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وان ڈال دے گا واہن یہن وانن فواہن وان عربی دا لفظ ہے جی ہاں بھائی منڈے وان سیگا اس میں مصدر ثلاثی مجرد مساوی لباوی اسباب ذرا و یذر صحابہ نہیں سن جان دے وان کینو کہندے عربی سن جلے وان دا معنی سمجھن واسطے صحابہ بھی زبان رسالت دے محتاج ہیں تے تو بخاری دا ترجمہ گھر رکھ کے مولوی پڑھنا آج ہر بندہ مولوی پڑھے ہی تا میرے گھر بھی بخاری پڑھی میں کہا لفظ وان سمجھن واسطے بھی صحابہ زبان رسالت دے محتاج ہیں آج جو اٹھتا ہے میں بھی دین جانتا ہوں میں کہا بندہ بن بندہ تینوں تو وان دا بھی نہیں پتا ہے لفظ کیڑا ہے ہاں ایتنے سارے بچے سویرے جناب فیڈر بھی ماما نال نپے پہ ہوندے وینا وچ بٹھا رہی ہوندیاں تے وینا وچ لیا رہی ہوندیاں اے بی سی سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو الحمدللہ رب العالمین سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے کیوں جی ساری قوم تو ہے ہی تو تباہی ہوئی ہر بندہ اٹھ کے مفتی بن کھڑوتا بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ دا پوترا بن کھڑو صحابی نے ایک نوٹ کے عرض کی تھی ومل وان حضور وان کیا چیز ہے حضور نے فرمایا 2 چیزیں میری امت میں داخل ہو جائیں گی حب الدنیا آئے ہوئے دنیا آئے ہوئے دنیا آئے ہوئے دنیا آئے ہوئے کوٹھی آئے ہوئے کار آئے ہوئے بینک آئے ہوئے فلانے آئے ہوئے پلاٹ آئے ہوئے فلان بس میری امت دنیا 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 کرتی ایک یہ پیدا ہو جائے گی وکراہیت الموت دوسرا گھر ہی بیٹھ کے انہاں دیاں ٹنگاں کمدیاں رہن گی بدر چ نہ کی آنا موت سے دوری دنیا کی محبت یہ پوری دنیا میری امت کو مارنے کے لیے اے دونوں چیزاں ختم کرو آج ٹرمپ بھی مر جائے گا مودی بھی مر جائے گا بس اے 2 چیزاں اے تو میں تانوں دلیر کرن واسطے سنایا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا چ امت مسلمہ ہن سعودی عرب دے شہزادے دی شادی ہوئی لیٹرین بھی سونے دی بنی ہوئی ہاں اپنی لیٹرین بھی سونے دیاں بنا کے تے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے ان کے ملے کہتے ہیں آزا حرام آزا شرک میں کہا 10 ہوئے رسول اللہ دا گھر تا اتنا اچا سی ام المومنین فرماندیاں تھلے کھڑ کے تے چھت نوں ہاتھ لگ جاندی سی تسی کعبے نال بھی اچے محل بنا کے توحید دے پجاری ہو ایتھے جڑے انہاں دے ٹاؤٹ ہیں جناب تے سانو توحید دے درس دیندے ہو انہاں شہزادیاں نوں توحید دے درس کیوں نہیں دیندے جڑے امت مسلمہ نوں تباہ تے برباد کر گئے لیٹریناں بھی سونے دیاں بنائیاں اور عراق بھی اجڑ گیا شام بھی اجڑ گیا امت مسلمہ آج پوری دنیا میں غلامی کے اندر آ گئی وہ شہزادے ہمیں دین کا درس دیتے ہیں اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاضا حرام ادھر کعبہ ہے نا تو صحابہ دے مزار بھی ڈھا دیتے تسی سانو دین دا درس دیندے ہو ایتھے جڑے انہاں دے ملے ملوانے انہاں تسی کبھی بھی دفاع نہ کیتا جناب اپنے اہل سنت اکو گل کیتی 10 جنہاں نال تسی کھڑے ہو اسلام میں شہنشاہیت جائز ہے سونے دیا لیٹرین پیشاب کرنے والے کی پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے ہاں جی اسی جڑا دین بیان کر رہے ہیں نا اہل سنت دین یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں ہاں جی سعودی عرب دے مال کھا کے راتوں رات مسیتاں بنانیاں ہو رہا راتوں رات مدرسے بنا کے سویرے داتا صاحب نو گاڑاں کڈنیاں ہو رہا ہاں داتا صاحب شرک ہوتا ہے تو میں کہا سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے بتاؤ نا وہ امریکی فوج وہاں کیا کرتی ہے جو بیٹھی 80,000 فوج بیٹھی ہوئی ہے بتاؤ دن رات وہ کیا کرتے ہیں اس لیے وہاں نہیں بولتے کہ تم ڈرتے ہو کفر سے اور داتا صاحب کے غلاموں کو کہتے ہو شرک ہوتا ہے داتا صاحب شرک نہیں ہوتا ہاں قیامت تک داتا صاحب شرک نہیں ہوگا داتا صاحب رسول اللہ کے غلام ہیں
ہاں جیسے کسی قبر نو سجدہ کرنا ہوندا نا تو امت مسلمہ جا کے مدینہ پاک رسول اللہ دے روضہ انور نو سجدہ کر، اتھے بھی جدو نماز دا ٹائم ہوئے تو قبلے وال منہ کر کے مسلمان کھڑے ہو جاندے، پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ ہاں جی، یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا، اندر آئی تو نشائی ہرن ہو گیا، جوش ہم کو دکھانے سے کیا فائدہ۔ کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی، آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی، جشن دیوبند کا آج ہے افتتاح، یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ حضور نال پیار کرو، ایک چیز تمہیں پوری دنیا میں لیے پھرتے ہو جی، یہ شرک، حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ لو جی ایک حدیث پاک مختصر اور سن لو، یہ تے میں لمبی گل کر چھڈی۔ اپنے آپ نو بدلو، بچے سنیا، نوجواناں نال میری گل ہے، بزرگاں نال گل کوئی نہیں۔ اٹھ کے حضور دے دین دا کم کرو، راتی نیند نہ آوے تے فلماں ویکھن دے بجائے تو قرآن کھول کے بہ جا، ایک رکوع نہیں پڑے گا، ایو جی نیند آئے گی سویرے پتہ جاگ کھلے۔ جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری مبتلا ہوئے